بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا مشہور واقعہ گائے سے متعلق جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کیا تو اس میں ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ ظاہر فرمانے والا ہے اسے جسے تم چھپاتے ہو۔ یہ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر واقعے کا ابتدائی حصہ بیچ میں ذکر کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے اوپر یہ ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ کہ انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرنے کے قریب نہ تھے۔ پھر بیچ میں فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَادَّأْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اس کے بعد ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ مارو اسے گائے کے بعض حصے سے۔ تو پیچھے ذبح ہونے کا ذکر چل رہا ہے اور آگے چل رہا ہے اس کے حصے کو اس مقتول کے مارنے کا ذکر۔ بیچ میں اس جان کو قتل کرنے کا ذکر آ گیا ہے۔ تو جب کلام مربوط چل رہا ہو، مسلسل چل رہا ہو، اور بیچ میں ایک اجنبی مفہوم کا جملہ آ جائے تو اس کو جملہ معترضہ بولتے ہیں۔ تو وَإِذَا قَلْتُمْ فَادَّأْرَأْتُمْ یہ پورا جملہ معترضہ ہے۔ یہ اصل میں اس واقعے کا ابتدائی حصہ ہے، اور اگر ہم واقعے کو آیتوں کی روشنی میں جوڑ کر دیکھیں تو اس طریقے سے بنے گا وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّأْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس طریقے سے بنے گا کہ یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کیا تو اس میں قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ ظاہر فرماتا ہے اسے جو تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کے ذبح کرنے کا۔ اس طریقے سے پورا واقعہ از ابتدا تا انتہا ہوگا، لیکن یہاں واقعے کا جو شروع کا حصہ ہے جہاں قتل کا تذکرہ ہے اس کو واقعے کے بیچ میں ذکر کر دیا ہے جملہ معترضہ بنا کر۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا نفسن ایک جان کو فَدَّارَأْتُمْ تو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ فَدَّارَأْتُمْ اصل میں فَتَدَارَأْتُمْ تھا، فَتَدَارَأْتُمْ یہ تھا اصل میں، تفاعل سے تھا، یہ تفاعلتم کے وزن پر، تدارأتم کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ اس میں تا اور دال یہ دونوں ایک ساتھ آ گئے تھے، اور یہ دونوں قریب المخرج بھی ہیں، تو تا کو ساکن کر دیا اور ساکن کر کے اس کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کر دیا گیا۔ اب یہ کہ مدغم میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور وہی لفظ کا بھی پہلا حرف ہے، تو ابتدا بالسکون لازم آئے گی، یعنی کلمے کی ابتدا ساکن سے کرنا لازم آئے گی، اور ابتدا بالسکون ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے شروع میں حمزہ لے آئے، اور حمزہ پر چونکہ فا داخل ہے تو اس لیے حمزے کا جو زبر تھا اس کو ہٹا دیا، اب فا کو سیدھے دال کے ساتھ پڑھ رہا ہے، بیچ میں حمزہ کا تلفظ ختم ہو گیا۔ یہ اس پورے لفظ کی اصل حیت ہے۔ اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا فَدَّارَأْتُمْ تو اس میں ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ فرماتے فِيهِ ادغام التاء فی الاصل فی الدال، اس میں تائے اصل کا ادغام کر دیا گیا دال میں، یعنی تخاصمتم وتدافعتم، تم جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے سے مدافعت کرنے لگے، فیہا اس کے بارے میں، واللہ مخرج مظہر ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر فرماتا ہے اسے جسے تم چھپاتے ہو، من امریہا اس قتل کا معاملہ چھپاتے ہو جسے اسے ظاہر کرتا ہے۔ وہذا اعتراض اور یہ جملہ معترضہ ہے، وہو اول القصہ اور یہ قصے کی شروعات کا واقعہ ہے۔ فقلنا اضربوہ اے القتیل ببعضہا
تو ہم نے فرمایا کہ اسے مارو، یعنی مقتول کو مارو، ببعضھا گائے کے بعض حصے سے، فضرب بلسانھا او عجب ذنبھا، تو اسے مارا گیا گائے کی جیب سے یا اس کی پونچھ کے آخری حصے سے، فحیا، تو وہ زندہ ہو گیا، وقال قتلنی فلان و فلاں، اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں اور فلاں نے قتل کیا ہے، لابن عمی ہی، اپنے چچا زاد بھائیوں کا نام لیا، وماتا، اور یہ کہہ کر وہ پھر مر گیا، فحرم المیراث، تو اب ان کا قتل چونکہ ثابت ہو گیا کہ یہ دونوں قاتل ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ اپنے مورث کو قتل کرنے والا وراثت نہیں پاتا ہے، محروم رہتا ہے، فحرم المیراث، تو یہ دونوں میراث سے محروم ہو گئے، وقتلا، اور قصاص میں قتل بھی کیے گئے۔ قال تعالی، اب اللہ رب العزت نے اس واقعے سے ایک دوسرے مسئلے پر دلیل بھی قائم فرما دی، کفار مکہ کے لیے۔ کفار مکہ اسلام کے عقائد و نظریات میں سے جس عقیدے کے شدت سے منکر تھے وہ تھا بعث بعد الموت کا عقیدہ۔ جا بجا ان کا انکار قرآن مقدس نے نقل ہی کیا۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، تو کیا ہم کو زندہ کیا جائے گا اور ہم سے پہلے جو ہمارے آبا اجداد ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ کہتے کہ یہ لوٹنا تو بہت بعید ہے، یہ تو لوٹنا بہت دور کی بات ہے، شدید منکر تھے بعث بعد الموت کے۔ تو اللہ نے اس واقعے سے بعث بعد الموت کی حقانیت پر بھی دلیل قائم فرما دی۔ وہ اس طرح کہ اللہ پاک نے ایک مرے ہوئے کو اس میں زندہ فرمایا، ایک جانور کے حصے کے کو ظاہری وسیلہ اور واسطہ بنا کر۔ تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے نا، اس کو دوبارہ زندہ کر دیا رب نے۔ تو فرمایا کہ جیسے ہم ایک مردے کو زندہ کر دکھایا ہم نے، یوں ہی ہم باقی تمام مردے بھی زندہ کریں گے اور سب کو حشر میں اٹھائیں گے۔ تو یہ دلیل بھی ہو گئی بعث بعد الموت کی حقانیت پر۔ فرمائے کذالک الاحیاء یحیی اللہ الموت ویریکم آیاتہ دلائل قدرتہ لعلکم تعقلون تتدبرون، اور اسی طرح ہے احیاء، یعنی مردوں کو زندہ کرنا، یحیی اللہ الموت، اللہ، اور اسی احیاء کی طرح ہے، کذالک الاحیاء، اور اسی جلانے کی طرح یحیی اللہ، اللہ مردے جلائے گا، ویریکم، اور وہ تمہیں اپنی قدرت کے دلائل دکھاتا ہے تاکہ تم بات کو سمجھو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تتدبرون، غور و فکر کرو، فتعلمون، تو تم جان لو، غور و فکر کر کے تم جان لو، ان القادر علی احیاء نفس واحدۃ قادر علی احیاء نفوس کثیرہ فتؤمنوا، اور تاکہ تم جان لو یہ بات کہ وہ ذات جو ایک جان کو جلانے پر قادر ہے، وہ قادر ہے بہت ساری جانوں کو زندہ کرنے پر بھی، فتؤمنوا، تو تم ایمان لے آؤ، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اب یہاں تو اللہ رب العزت نے ان بنی اسرائیل کے لیے ان کے سر سے الزام دور کرنے کے اسباب پیدا کر دیے، ہے نا، اسباب پیدا کر دیے، تو انہیں بہت زیادہ شکر گزار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ مزید اور سخت دل ہو گئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے، جن سے قرآن ان کے آباء و اجداد پر کیے گئے احسان کا تذکرہ کر رہا ہے، اتنے سارے احسان قرآن مقدس نے ان کے آباء و اجداد کے اوپر یہاں بیان کیے، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے دل نرم ہو جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، ہے نا، یہ تقاضا تھا، مگر ہوا اس کا برعکس کہ وہ یہ سب سن کر ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں کو پتھر سے تشبیہ دی، بلکہ فرمایا کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، کچھ وہ پتھر ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں سینہ تو ان کے بیچ میں سے نہریں نکلتی ہیں، آپ دیکھیں گے کشمیر میں، لداخ میں جا کر بڑی بڑی نہریں پتھروں کے بیچ سے پانی بہ رہا ہے چشموں میں، پتھر اتنے کچھ نرم ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، ان کے بیچ میں سے پانی نکلتا ہے، پانی بہ رہا ہوتا ہے پتھر میں سے۔ کچھ پتھر وہ ہیں جو ایسے ہی آپس میں ایک دوسرے سے فاصلے پر ہو جاتے ہیں، پانی کے بہاؤ سے ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں تاکہ ان کے پانی بیچ میں سے نکل جائے،
اور کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا پہاڑوں پر سے پتھر گرنے لگتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ کے خوف سے گرتے ہیں. تو پتھروں میں بھی جھکاؤ ہے، نرمی ہے، ان میں گنجائش ہے، مگر ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ سب سننے کے باوجود بھی نرم نہ ہوئے اور وہ ایمان نہ لائے، متاثر نہیں ہوئے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، اسے تمہارے کردار کی خبر ہے. اور یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہنے والا انتقام ان سے جو انہوں نے کیا ہے اس کے انتقام لینے کا منشا رکھتا ہے، تب یہ جملہ بولا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تم اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. فرماتا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، ایھا الیہود، اے یہودیوں، صلبت عن قبول الحق، حق کو قبول کرنے سے سخت ہو گئے وہ. من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ المذکور من احیاء القتیل وما قبلہ من الآیات، جو مذکور ہوا یعنی مردے کو، مقتول کو زندہ کرنے کا واقعہ اور اس سے پہلی آیتیں، ان سب کو سننے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو وہ پتھر کی طرح ہے، فی القسوتی، سختی میں، او اشد قسوة منها، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہے. او یہاں پر بل کے معنی میں ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک پتھروں میں کچھ وہ ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، يَشَّقَّقُ بیٹا اصل میں يَتَشَقَّقُ ہے، تاکہ شین میں ادغام کر دیا، يَشَّقَّقُ بن گیا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان میں کچھ وہ ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان سے پانی نکلتا ہے. يَشَّقَّقُ فِيهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الشِّينِ، اس میں تائے اصل کا ادغام شین میں کر دیا گیا ہے، یعنی اصل والی جو تائے اس کا ادغام شین میں کر دیا ہے. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ من خشیت اللہ، اور ان میں سے کچھ، اور بے شک ان میں کچھ وہ ہیں کہ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، یعنی ینزل من علو الی سفل، اوپر سے نیچے لڑک جاتے ہیں اللہ کے خوف سے. پتھروں کا تو حال یہ ہے. لیکن وقلوبکم لا تتأثر ولا تلین ولا تخشى، اور تمہارے دل نہ متاثر ہوئے ہوتے ہیں، نہ نرم ہوتے ہیں، اور نہ وہ ڈرتے ہیں. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو، غافل نہیں ہے. انما یؤخرکم لوقتکم، ہاں اسے تمہیں مہلت دیتا ہے تمہارے وقت تک، تمہاری زندگی بھر کے لیے مہلت ہے. اس مہلت کو رب کی غفلت نہ سمجھو ماذ اللہ، تو تمہیں مہلت دیتا ہے، اس کے بعد تمہاری سخت پکڑ کرے گا. وانما یؤخرکم لوقتکم، اور بے شک وہ تم کو مؤخر کرتا ہے تمہارے وقت کے لیے. وقت فی قراءۃ بالتحتانیہ، اور ایک قراءت میں تحتانیہ کے ساتھ ہے. تحتانیہ کہتے ہیں دو نقطے والے جو لفظ ہوتا ہے، نیچے جس کے دو نقطے ہوتے ہیں یعنی یا، اور فوقانی سے مراد ہوتی ہے تا. تو اما تعملون ہم نے پڑھا ابھی، یہ اما یعملون بھی آیا یا کے ساتھ، یعنی تحتانیہ کے ساتھ ایک قرات میں. وفی قرات بالتحتانیہ، اور ایک قرات میں تحتانیہ کے ساتھ یعملون ہے. اب یہ کہ تعملون ہو تب تو سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ خطاب یہودیوں سے چل رہا ہے پیچھے، تو خطاب کا تقاضا تو یہ کہ تعملون صیغہ حاضر ہونا چاہیے، وہ تو بالکل صحیح ہے. لیکن یعملون اگر پڑھیں تو پھر کیا معاملہ بنے گا؟ پھر وہ یعملون کے اندر جو ضمیر ہوگی اس سے مراد کون ہوگا؟ تو کہہ رہا ہے ان سے مراد بھی یہودی ہوں گے. کوئی سوال کرے کہ معقول میں تو یہودیوں سے خطاب چل رہا ہے، پھر صیغہ غائب کیوں آ گئے بیچ میں؟ تو کہا جائے گا کہ یہاں التفات ہے خطاب سے غیبوبت کی جانب. التفات کا مطلب یہ کہ متکلم کبھی خاص وجہ سے کلام کے پیرائے کو چینج کر دیتا ہے. مثلا کلام خطاب میں چلتا ہے، بیچ میں کوئی جملہ جو ہے وہ غیبت کا آ گیا، یہ کلام غیبت میں چل رہا تھا، بیچ میں کوئی جملہ خطاب کا استعمال کر لیا. التفات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ توجہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب انسان ایک دم نیا اسلوب کا کلام سنتا ہے تو متوجہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کون مراد ہے اس سے. تو کبھی زیادہ متوجہ کرنے کے لیے، کبھی کلام کی طرف شوق پیدا کرنے کے لیے بھی اسلوب بدل دیا جاتا ہے. وفی قرات بالتحتانیہ، اور ایک قرات میں تحتانیہ کے ساتھ ہے. وفیہ التفات عن الغیبہ، اور اس صورت میں اس میں التفات ہے خطاب سے غیبت کی طرف.
افتطمعون ایها المؤمنون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ. یہاں سے اللہ رب العزت مسلمانوں کی اس امید کی حقیقت بیان کرتا ہے. فرماتا ہے ایمان والو، کیا تم ان یہودیوں سے امید لگا کر بیٹھے ہو اس بات کی کہ وہ تمہاری بات پر یقین کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے؟ یہ امید لگا کر بیٹھے ہو. ان سے یہ امید لگانا بیکار ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کی حالت تو یہ کہ ان میں کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے دیدہ و دانستہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدلا. یہ کون تھے؟ یہ ان کے احبار، ان کے علماء تھے جن کے پاس توریت شریف تھی، اور توریت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے جن کی وجہ سے یہ پہچانتے تھے کہ یہ محمد عربی ہی نبی آخر الزماں ہے. مگر اس کے باوجود مالی لالچ اور نذرانوں کی بقا کے لیے انہوں نے دیدہ و دانستہ کلام خدا کو بدل دیا. تو کلام خدا کو بدلنے کا جذبہ جس قوم کے رہنما اور پیشوا رکھتے ہوں، ان کے عوام سے آپ امید یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے، آپ کا یقین کر لیں گے. کفر میں سلف اور کفر میں ان کے مقتدا تو ان کے پاس ان کے علماء موجود ہیں. ان کے ہوتے ہوئے آپ کیسے یہ امید لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کی بات کا یقین کریں گے اور آپ کی بات مان لیں گے؟ اگر یہ بہت بھی کریں گے تو یہ کریں گے کہ نفاق سے کام لیں گے، تمہارے سامنے آ کر ایمان والا ظاہر کریں گے اور حقیقت میں اپنی اسی کفر پر جمے رہیں گے. جب اپنے روسا کے پاس جائیں گے تو وہی بات کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم خالی ایسے ہی دکھاوا کرتے ہیں. پھر وہ ان کو ڈانٹیں گے بھی روسا کہ تم کیوں دکھاوا کرتے ہو مسلمانوں کے سامنے، اور یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ نبی محمد عربی ہی نبی آخر زماں ہے، ان کی بات ہماری کتاب میں لکھی ہے، یہ بات مسلمانوں سے تم کیوں کہتے ہو؟ یہ بات توریت میں اللہ نے ہم کو بتائی ہے، تو اس کو راز رکھو. اگر تم یہ بات مسلمانوں کو بتا دو گے اور اس کے باوجود ایمان نہیں لاؤ گے، تب تو یہ قیامت میں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے خلاف حجت و دلیل قائم کریں گے تمہاری قول سے کہ انہیں پتا سب کچھ تھا، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے. تو کہیں گے کہ تمہیں عقل نہیں ہے. اپنے عوام سے کہتے ہیں ان کے علماء، تمہیں عقل نہیں ہے، ایسی حرکتیں مت کیا کرو، ورنہ یہ تمہارے خلاف تمہارے قول کو ہی استعمال کریں گے، دلیل قائم کریں گے. تو جس قوم کے رہنما اور پیشوا ایسے ہوں تو ان کے عوام سے کیا یہ امید کی جا سکتی ہے؟ امید مت کرو ان سے. فرماتا ہے افتطمعون ایھا المؤمنون، تو کیا تم لالچ رکھتے ہو؟ امید کے معنی تو کیا تم امید رکھتے ہو اے ایمان والو، ان یؤمنوا الیہود، کہ یقین کریں گے یہود، لکم تمہارا، وقد کان فریق طائفۃ منہم، حالانکہ ان میں کا ایک گروہ، احبارہم جو ان کے علماء ہیں، یسمعون کلام اللہ فی التوراۃ، وہ توریت میں اللہ کا کلام سنتا، ثم یحرفونہ یغیرونہ من بعد ما قالوا فہمہ، پھر اسے بدل دیتا بعد اس کے اس کو سمجھ لیا تھا، پھر اسے بدل دیتا سمجھنے بوجھنے کے بعد. وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے کہ انہم مفترون، کہ بدل کے وہ افطرا کر رہے ہیں اور اس کو گڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کلام الہی بدل دیتے. تو کیا آپ ان سے امید کرتے ہیں یقین کر لیں گے آپ کا؟ فرماتے والحمزۃ للانکار، افتطمعون میں جو حمزہ ہے وہ انکار کے لیے، مطلب یہ لا تطمعوا، یقین ان کا مت کرو، ان سے امید مت رکھو، لا تطمعوا، امید مت رکھو ان سے. فلہم سالفۃ فی الکفر، کیونکہ ان کے پاس کفر میں ان کے سالف ہیں، پیشوا ہیں. وَإِذَا لَقُوا اے نافق الیہود، اور جب ملیں، منافق الیہود یہودیوں کے منافق، اور یہودی منافق جب ملیں الذین آمنوا ایمان والوں سے، قالوا تو کہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، بأن محمد نبی، اس طور پر کہ محمد عربی نبی ہیں، وهو المبشر بھی فی کتابنا، اور یہی وہ ہے جن کی بشارت ہماری کتاب میں دی گئی ہے. وَإِذَا خَلَا رَجَعَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض کی طرف پلٹتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ رؤساؤہم الذین لم ينافقوا، ان کے وہ رؤسا اور سردار جو نفاق نہیں دکھاتے، وہ کہتے ہیں کن سے؟ لمن نافق، جو نفاق دکھاتے ہیں ان سے کہتے ہیں، اتحدثونہم اے المومنین، کیا تم بیان کرتے ہو ان ایمان والوں سے، بیما وہ بات، فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھولی، یعنی عرفکم فی التوریت، جو اللہ نے تمہیں پہچنوائی توریت کے اندر،
من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی صفات، تم انہیں بتاتے ہو، لیحاجوکم، تاکہ وہ تم سے احتجاج کریں، لیخاصموکم، تم سے مخاصمہ کریں وہ، واللام للسیرورتی، لیحاجوکم میں جو لام ہے وہ سیرورت کے لیے، سیرورت کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کے لیے، عند ربکم، تاکہ وہ تم سے احتجاج اور مخاصمہ کریں تمہارے رب کے پاس، فی الآخرتی، آخرت میں، وَيُقِيمُوا عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ فِي تَرْكِ اتِّبَاعِهِ مَعَ عِلْمِكُمْ بِصِدْقِهِ، اور تمہارے خلاف حجت و دلیل قائم کریں ان کی اتباع کو ترک کرنے میں، ان کی صداقت کے علم کے باوجود، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم نہیں سمجھتے، انہم یحاجونکم، کہ وہ تم پر حجت قائم کریں گے، دلیل قائم کریں گے، اذا حدثتموہم، جب تم ان سے یہ باتیں بتا دو گے، فتنتہو، لہذا تم اس سے باز رہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے اولا یعلم، قال تعالی اولا یعلمون، اللہ پاک نے فرمایا اولا یعلمون، اور کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ ضرور، اللہ جانتا ہے وہ جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی اپنے منافقوں سے تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں بتاؤ مت، اور جو منافق ہیں وہ دل میں کفر رکھتے ہیں اور سامنے کہتے ہیں ایمان لے آئے، تو یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو انسان چھپا رہا ہے وہ بھی اور جو ظاہر کر رہا ہے وہ بھی۔ اس تعبیر کا مطلب، اللہ پاک کے کلام کا مطلب یہ کہ اللہ کو سب کی علم ہے اور اللہ اس سب کو حشر میں آیا کر دے گا سب کے سامنے، تو تم مسلمانوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، بہرحال تمہارے خلاف تو حجت اور دلیل آخرت میں قائم ہونا ہی ہے۔ قال تعالی اولا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، الاستفہام للتقریر، استفہام تقریر کے لیے، جیسے استفہام انکار کے لیے ہوتا ہے ایسی استفہام تقریر کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہیں کوئی بات چل رہی تھی اور جو شخص اس بات کو جانتا تھا وہ پوچھے بھئی کیا ہوا، تو کہتے تم نہیں جانتے کیا، تم نہیں جانتے کیا، تو یہاں استفہام کس کے لیے ہے، جملہ جو ہے جملہ منفیہ پر داخل ہے، کیا تم نہیں جانتے کیا، جملہ منفیہ ہے، نہیں جانتے کیا، اس پر داخل ہے استفہام، تو یہاں استفہام تقریر کے لیے ہے، یعنی تم جانتے ہو، اور مثبت پر داخل ہوتا ہے استفہام تو وہ جو ہے انکار کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہا کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارا یقین کریں گے، مطلب یہ کہ امید ان سے مت رکھو، تو جملہ مثبتہ پر استفہام انکار کے لیے آ جاتا ہے، جملہ منفیہ پر استفہام تقریر کے لیے آتا ہے، ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں ایسا ہے۔ الاستفهام للتقریر، استفہام یہاں تقریر کے لیے، والواو داخلۃ علیہا للعطف، اور جو واو داخل ہے اوا، اوا کے بعد جو واو ہے نا، اوا، اوا میں، اور وہ واو جو داخل ہے حمزہ پر وہ عطف کے لیے ہے۔ اور کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے وہ جو وہ یسرون، چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی یخفین وما یظہرون، جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، من ذالک بغیر، یہ کام اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں، فیرعو، اربعاء، ارعواؤن سے ہے یہ، وهو الکف عن القبی، فیرعو عن ذالک، تو وہ اس سے باز رہیں، تو وہ اس سے باز رہیں۔